فیض تمہارا نام تناہی اے پاکیزہ سیرت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے خوش نصیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے خوش نصیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے اللہ تبارک و تعالی کا کلام سن نصیب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی سے فیض پا کر اپنے قلب و اذہان کو مزکا، مصفا، مجلہ، منور کرنے والے، پاک اور صاف کرنے والے خوش نصیب۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، سبحان اللہ، جن کے فضائل قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیے ہیں، جن کی عظمتوں کو، خود رفعتوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، کیسے حضور کی فرما برداری کرتے تھے، کس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو نوٹ کرتے تھے اور غور کرتے تھے اور پھر اس کا بیان کرتے تھے، آج انشاءاللہ الکریم ان موضوعات پر ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے انشاءاللہ الکریم گفتگو سنیں گے۔ اللہ تعالی صحابہ کرام علیہم رضوان کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جی میرے حضور، صحابہ اکرام علیہم رضوان کی اطاعت رسول، حب رسول، ادائے رسول پر جو ہے وہ عمل کا جذبہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زندگی کے مختلف معاملات کو نوٹ کرنا، ان پر غور کرنا، پھر ان کو بیان کرنا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ میں آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دلوں میں جو محبت الہی پیدا کی، واہ واہ، اب وہ جو اپنے رب کی محبت کے لیے جس کیفیت میں پہنچے تھے، تو انہیں پتہ تھا فاتبعونی، کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ وہ عمل ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ہمارا رب ہم سے محبت فرمائے گا۔ تو انہیں اللہ پاک کی محبت پانے اور اللہ پاک کی معرفت پانے اور اس کی رحمت کا قرب پانے کا ایک بہترین اور ایک اہم ترین ذریعہ جو انہیں پتہ تھا، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور محبت، سبحان اللہ، کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو فالو کرنے والے تھے، اور اس انداز نے انہیں ایسا کر دیا، اور میں کہتا ہوں کہ آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ امت ان کے احسان کو یاد کرے کہ جنہوں نے ہمیں یہاں تک بتا دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم تک نہ پہنچتا کہ میرے آقا نے کن کن برتنوں میں کھانا کھایا، اے ہے، وہ برتن کون سے تھے،
ہمیں نہ پتہ چلتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن غذاؤں کو پسند فرمایا، اللہ اکبر، ہمیں نہ پتہ چلتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کا کون سا انداز اختیار فرمایا۔ آپ کی ایک ایک ادا کو صحابہ کرام علیہم رضوان جس طرح دیکھتے تھے، وہ صرف دیکھتے نہیں تھے، اتباع کرتے تھے، وہ انداز اور وہ وارفتگی، اور میں کہوں گا وہ دیوانگی، اللہ اس کو دیوانگی نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے سلمان مدنی، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک ایسے درخت کے سے گزرے کہ جس کی شاخ اونچی تھی، اور اس کی اونچی شاخ کے ہوتے ہوئے بھی آپ سر کو جھکا کر گزرے کہ جس سے لگ نہ جائے، تو دیکھنے والوں کو حیرت تو ہونی ہے نا کہ شاخ تو اتنی اوپر ہے، کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ شاخ آپ گزر رہے ہیں سر نیچے کریں جیسے کہ نیچے ہے وہ لگے گی، تو ایسا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا، شاخ تو بڑی اوپر ہے۔ تو حیرت تو ہوئی، پوچھا گیا پھر کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب جو وجہ تھی نا، یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت، کہ میں یہ نہیں جانتا کہ کیا ہے، میں اتنا جانتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزرے تھے تو شاخ نیچے تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنے سر مبارک کو یوں کر کے گزرے تھے۔ تو آج بھلے شاخ اوپر ہے لیکن کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہو، یہ ہے صحابہ کرام علیہ رضوان۔ اب کوئی آج کا شخص پوچھے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ یہ کیا فرض تھا، کیا یہ واجب تھا، کیا سنت موقدہ تھا، کیا یہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا تھا کہ تم جب بھی اس درخت کے پاس سے گزرنا تو اس طرح سر کو جھکا کر گزرنا، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایسی تھی کوئی بات نہیں تھی، تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ محبت یہ کراتی ہے، الفت یہ کراتی ہے، چاہت یہ کراتی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ محبوب کی محبت میں جو دیوانگی ہے نا وہ یہ کراتی ہے۔ اب اس کو کیا نام دیں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کرنے کے بعد اٹھتے ہیں، مسکراتے ہیں، اور جو وجہ بیان کی جاتی یہی کرتے ہیں کہ میں نے یہی دیکھا سرکار کو، آپ نے اسی طرح وضو کیا اور اسی طرح مسکرائے، تو آقا کے ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یعنی ایک تو بڑی لازم چیزیں تھیں کہ وہ کرنی ہے، جس کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم فرمایا کہ جہاں اطاعت اور اتباع اور اطاعت لازم تھی، لیکن میں تو ان واقعات کی طرف اپنے عاشقان رسول کو لے کے جا رہا ہوں کہ جس کے تعلق سے تو خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کر لیتے تھے کہ بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں اس طرح؟ صوم الوصال، پیدر پہ روزے رکھنا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدر پہ روزے رکھتے تھے تو صحابہ کرام کو تھوڑی فرما دے کہ تم بھی پیدر پہ روزے رکھو، دیکھا آقا یہ کر رہے تو انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ جب ان پر نقاہت و کمزوری آثار نظر آئے تو پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا بات ہے، تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ چونکہ پیدر پہ روزے رکھ رہے تو یہ بھی پیدر پہ روزے رکھ رہے ہیں، آپ کی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر آقا نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے میری مثل؟ تو اب اگر ہم یہ اس کی ان کیفیات کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا جو عشق رسول تھا، محبت رسول تھی، یہ ساری چیزیں عشق رہنمائی کرتا ہے، جذبہ رہنمائی کرتا ہے، محبت آپ کو اس مقام تک لے کے جاتی ہے، اور ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہ اگر کوئی واقعی عشق رسول کے ساتھ ان روایات کو، ان احادیث مبارکہ کو پڑھے اور پھر صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کو، اس انداز کو دیکھے۔ کسی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لباس میں دیکھا، بس ان کی چاہت یہ تھی کہ میں بھی ایسا ہی لباس پہنوں گا، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے عاشق ہیں، وہ کہتے ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کی کیفیت کیا تھی، آپ کیا جو وصال ظاہری ہوا اس کا دین کون سا تھا؟ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں تو ہم اتباع اور اطاعت کرتے رہے، خواہش یہ تھی کہ دنیا سے جانا بھی اطاعت اور اتباع کے ساتھ ہو جائے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو معیار ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کرنے کا جو معیار ہے، اور اس معیار کو اختیار کرنے کا جو اپروچ ہے، سوچ ہے، وہ دیکھنے جیسی ہے۔
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کہاں ہے. اب وہ دیکھیے بدر کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اب سوائے جنگ کے کوئی دوسرا چارہ ہی نہ تھا نہ، جنگ کے لیے تو چلے ہی نہ تھے نا مدینے سے. جی یہ تو راستے میں حالات ایسے ہو گئے کہ اب جنگ ہی کرنی پڑی. اب وہ صورتحال میں جبکہ اتنے ساز و سامان بھی نہیں ہے، جو مہاجرین صحابہ تھے ان کی کیفیت کوئی چھوڑ تھی. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سننا چاہتے تھے وہ انصار صحابہ سے سننا چاہتے. وہ جو انہوں نے جو بیان کیا، ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جائیے آپ اور آپ کا خدا ان سے لڑے، نہیں، ہم آپ پہ جان قربان کریں گے. اس طرح کی روایات ملتی ہیں. آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، نہیں بالکل سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مطلب کہ خوشی کے ساتھ، یعنی وہ ایک مسرت کے ساتھ ظاہر چہرے پر ظاہر تھا کہ یہ جو انہوں نے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک جملہ کہتے آقا آپ جیسا فرمائیں ایسا کر لیں گے، مگر وہ اس سے بہت آگے تھے یار. واہ واہ سبحان اللہ. صحابہ کرام علیہ رضوان سے بہت آگے تھے. یعنی ایک ہوتا ہے آپ جیسا کہیے ہم کر لیں گے، مگر یہ وہ بات کرتے تھے، وہ جملے کہتے تھے، وہ الفاظ کہتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک فتح ہوا، فتح مکہ کے بعد کی بات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، تو کئی مسلمان بھی ہوئے تھے. وہ واقعہ ہی ایسا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں مال بھی تقسیم کیا، اور پھر کچھ مکہ پاک آئے تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ جو انصار ہیں انہیں کچھ تشویش ہو رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمع کیا، اور جب گفتگو ہوئی تو اس کا لب لباب یہ ہے کہ ان کو یہ تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک آئیں. اب وہ آپ کی پیدائش بھی یہی ہوئی تھی، 53 سال مکہ پاک میں گزارے، تو کہ ایسا نہ ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رہ جائیں. اس پر ان کی کیفیت تھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا آگے کا جینا اور میری بات کا سارا کچھ میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ تب ان کو تسلی ہوئی، وہ رو رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اس کو کیا تھی، ان کو کیا چیز رلا رہی تھی کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں رہ جائیں گے اور ہم کیا مدینہ پاک میں سرکار کے فراق میں جئیں گے، ہم آقا کی جدائی میں جئیں گے. یہ جدائی کا غم انہیں رلا رہا تھا، وہ تڑپا رہا تھا، بے چین کر رہا تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی. یعنی آپ دیکھیے کہ وہ وجہ کیا تھی، کو مال زیادہ تقسیم ہونا، یہ ہونا، وہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمیں سرکار کی جدائی کا غم مل جائے، ہم فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، فراق رسول میں نہ چلے جائیں. یہ چیزیں ان کو تڑپا رہی تھی. تو یہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کے جو میں یہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ جو پہلو ہیں ان کو آج ہمیں پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے اور اپنی زندگیوں کو ان پر نافذ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کہ اگر ہمیں جیسے دعوت اسلامی کا انداز، امیل سنت کے جو ایک شروع سے 45 ایئر، 2 سپٹمبر کو 45 ایئر دعوت اسلامی کو ہوں گے 2026 میں، یوم دعوت اسلامی کے طور پر. تو اگر ہم شروع سے دیکھیں دعوت اسلامی ان سنتوں کو لے کر چلی، امیل سنت ان اداؤں کو لے کر چلے، حتیٰ کہ تیل لگانے پر جو سر پر رومال باندھنا تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے مبارک ہے، اور سنت تنظیف میں اس کو شمار کیا گیا، شمائل ترمذی شریف اگر کوئی پڑھ لے تو. اور وہ ادا کو آج بھی امیل سنت اس کو بیان کرتے ہیں. مسواک لوگوں نے چھوڑی، اس کو میرے امیر سنت نے ماشاءاللہ رائج کیا. امامہ شریف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اسے الحمدللہ امیر سنت لے کر آئے، عوام میں لے کر آئے. یعنی کہ ایسا نہیں کہ امامہ پہنا ہی نہیں جاتا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھنے سننے والوں کے لیے کوئی یہ بات اتنی نئی نہیں ہوگی کہ عوام میں، ایک عام مسلمان میں امامہ شریف کی سنت کو لانا، زلفوں کی سنت کو لانا، حتیٰ کہ معاف کیجیے گا داڑھی شریف کی سنت کے مطابق داڑھی رکھنا اور داڑھی رکھوانا، اس کو لانا، اس طرح مسواک کی سنت کو اس طرح عوام میں لے کر آنا، اس طرح سنت کے مطابق کھانے کی طریقے کو لے کر آنا، 2 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام کی سنت ہے، اس کو لے کر آنا. یعنی ایک فرماتے کہ چلو اگر آپ وہ کرتے تو ناجائز نہیں ہے، ایسی بعض عمل کے طور پر فرماتے، لیکن سنت یہ ہے، سنت چھوٹے گی، سنت چھوٹے گی، سنت چھوٹے گی.
آپ سوچئے 1400 سال گزر جائیں 3 انگلیوں سے کھانا انبیاء کرام کی سنت ہے. تو اب وہ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. اللہ پاک نے ایسا مرد کلندر، ایسا عاشق رسول اس امت کو دیا جو رسول پاک کی سنتوں کو پڑھتا بھی ہے، عمل کرتا بھی ہے اور ہم سے کرواتا بھی ہے. اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، یہ سلسلہ منقطع نہیں ہوگا انشاءاللہ. صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا کی اداؤں کو امت تک پہنچایا، ان کے بعد تابعین نے پہنچایا، تبع تابعین نے پہنچایا، اس کے ائمہ مجتہدین نے پہنچایا، اولیاء کاملین نے پہنچایا، حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات کریں، مجد الفسانی علیہ رحمہ کی بات کریں، دیگر اکابرین بزرگان دین کی بات کے پہنچا. تو یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے. آج امیل سنت اور کئی ماشاءاللہ علماء اہل سنت عاشقان رسول ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتابوں سے نکال کر ہم کو بتا رہے ہوتے ہیں. کچھ صرف بتا بھی رہے ہوتے ہیں اور اپنے عمل سے ہمیں دکھا بھی رہے ہوتے ہیں. تو آج اگر والدین بھی اس کو لے لیں، پیرنٹس بھی اس کو لے لیں اور استاد بھی اس کو لے لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اگر ہم اختیار کر لیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے میں نے چند واقعات بیان کیے ہیں. دیکھیں ایک تو وہ ہے کہ کرنا، یہ نبی پاک نے فرمایا یہ کرو، یہ نہیں کرو، وہ کلوز ہو جاتی ہے بات، ٹھیک ہے نا. اور قرآن کریم خود اس سے پتا وہ ہے نا، یہ حبیب تمہیں جو دیں وہ لے لو، جسے سے روکے اسے رک جاؤ. قرآن وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یہ حبیب تمہیں جو دیں وہ لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ. اب دیکھنا یہ کہ کس چیز کو کرنے کا حکم فرمایا، کس چیز سے رکنے کا حکم فرمایا، ٹھیک ہے. مگر میں نے جو آپ کو چند باتیں ابھی بیان کی ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے تعلق سے، ان باتوں میں آپ کو زیادہ تر باتیں وہی نظر آئیں گی کہ جہاں پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکام نہیں ملیں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کرتے دیکھا، آپ کی خوشی کو دیکھا، آپ کی جو رضا تھی اس کو دیکھا. کیونکہ جانتے تھے صحابہ کرام نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بھئی یہ اپنے رب کو راضی کرنے کا ان کے پاس بہترین ذریعہ تھا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہنا. اور ان کی زندگیاں اس طرح گزرتی چلی گئیں اور نبی پاک کو دیکھ کر جینا صحابہ کرام کی زندگی بن گئی. یا مرحبا، سبحان اللہ. ایسا آج ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو ہے وہ اظہار کرتے ہیں اور مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم جو ہے بھرتے ہیں، لیکن یہ عملی اعتبار سے جو کمزوری ہے، جو عملی اعتبار سے کیفیت ایک یوں بولیے کہ ناگفتہ بے ہے، اس کی کیا وجوہات؟ ماحول کی وجہ سے، ماحول کی وجہ سے ہے. اور یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں جو ابھی ہم کر رہے ہیں نا، یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے کہ ہم اگر سنتوں پر عمل کریں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، ایک اسلامی ایک مذہبی انداز پر رہیں گے، ہمارا گیٹ اپ مذہبی ہوگا، سنتوں کے سانچے میں ہوگا، ہمارے گھر کا ماحول سنتوں بھرے ماحول میں ہوگا، تو اللہ پاک بہتر جانتا ہے. پتہ نہیں کیا دماغ میں لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. پیچھے تو رہ گئے ہم، جب یہ وقت نہیں تھا تب ہم آگے تھے، پیچھے تو رہ گئے. آج سنتوں سے دور، اسلام سے دور، دین سے دور، اسلامی تعلیمات سے دور رہ کے مسلمان نے ترقی کون سی کر لی ہے مجھے بتا دیں؟ قرآن کی تعلیمات سے دور، حتیٰ کہ قرآن پڑھنے سے دور، حتیٰ کہ درست قرآن پڑھنے سے دور. ہماری مسجدیں خالی ہو گئیں، ہمارے دینی ادارے میں طلبہ کم ہو گئے اور رجحان کسی اور طرف چلا گیا. ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یہ امت خود ہی فیصلہ کر لے. میں کوئی ایسی کوئی انڈر دا ٹیبل یا کوئی چھپی ہوئی کوئی بہت ریسرچیبل تو بات ہے، وہ ریسرچ کے ساتھ تو بات نہیں کرا، نظر آ رہا ہوتا ہے. ہماری تعلیم جو اس وقت چل رہی ہے وہ تعلیم ہمارے لوگوں کو ملازم ہی بنا رہی ہے، بھلے کسی بڑی سے بڑی سیلری پر ملازم بنا رہی ہے اور کسی بڑی سے بڑی ادارے کے اندر آپ کو جو بھی کروا رہی ہے. لیکن وہ دینی تعلیم جو ورکر نہیں لیڈر پروڈیوس کرتا تھا، جو تھنکر بناتا تھا، جو کہ ویژنری بناتا تھا. آج ویژنری ہے ویژن، لیکن کس چیز کے لیے ہے؟ جاب کے لیے، وہ اسی طرح کی. لیکن نارملی طور پر دیکھا جائے تو اتنی دین سے دوری نے مسلمان کو پیچھے کیا ہے، آگے تو نہیں گیا. تو آج اگر ہم اپنے اس دین سے دوری کی
کہ نقصانات کو سمجھیں کہ سائیڈ ایفیکٹ، مطلب وقت اور حالات ہی فیصلہ بتاتے ہیں نا کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہے کہ غلط ہے. تو آج وقت اور حالات کیا یہ ہمیں بتاتے نہیں ہیں کہ ہم دین سے دور رہ کر، سنتوں سے دور رہ کر، اسلام کی تعلیمات سے دور رہ کر اور عجیب و غریب قسم کی ڈسکشنوں میں جا کر پھر ایک مذہبی وضاقتہ، مذہبی گیٹ اپ اور علماء کے معاملے میں کمزور باتوں کی طرف قوم کو لے کے جانا. کیونکہ کوئی اسلام کے بارے میں تو ڈائریکٹلی نہیں نہ بولے گا سلمان بھائی، ان کے بارے میں بولے گا جو اسلام کا دفاع کرتے ہیں، جو اسلام کے اصولوں کو پر عمل کرتے ہیں، جو اسلام کے اصولوں پر عمل کرواتے ہیں. اگر وہی جگہ کمزور پڑ گئی تو پھر تو باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی کہ لوگ اگر دور ہو گئے تو اگر آج بھی ہم اپنے آپ پر غور کر لیں، سوچ لیں، سمجھ لیں اور وہ چیزیں جنہوں نے ہمیں دور کیا دین سے ان کو پر ایک ڈیسیجن لے لیا جائے کہ نہیں اب ہم دین سے دور نہیں رہیں گے، تو اس کا ذریعہ یہی ہے کہ آپ مسجد کی طرف آئیں گے، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء کے پاس جائیں گے، مشائخ کے پاس جائیں گے. اور آج دنیا میں جہاں بھی لوگ علماء کے ساتھ مربوط ہیں، چاہے وہ ہمارا ملک ہو، دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جو علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ مربوط ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی زندگی کا انداز کچھ اور ہے، اور جو نہیں ہیں ان کی زندگی کا انداز کچھ اور ہے. تو ہمیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے اور اس کا حل بھی یہی ہے. وجہ ختم ہونا ہی اس کا حل ہے. بات سمجھ، وجہ ختم ہونا ہی اس کا حل ہے نا، کہ بھئی یہ وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ وجہ ختم ہو جائے گی تو حل نکل آئے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. صحبت کا درست ہونا بھی صحبت کا درست ہونا ہے، ماحول کا ملنا ہے. اور آج بھی دیکھیں آپ کو جو اجتماعی میلاد میں جاتے ہوئے جو لوگ ملیں گے، جی محفلیں جو نعتیں سننے والے لوگ ملیں گے، جو واعظ و نصیحت سننے والے جو لوگ ملیں گے، آپ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دین مذہب کے دیکھ لیں، کھاتے کماتے اور بہت کچھ زندگی میں ان کی بھی کمی تو نہیں ہے، صحیح، مگر ان کی سوچ وہ آپ کو مسجد میں بھی ملیں گے، وہ آپ کو کئی اور جگہ پر ملیں گے. سبحان اللہ. اور ایک طبقہ وہ ہے جو یہاں ہے ہی کوئی نہیں، ان کو بلاؤ تو وہ آئیں گے بھی نہیں. تو ان کی اور پھر ان کے گھر میں اور ان کی اولادوں کا جو ماحول ہے وہ کچھ اور ڈیفرینٹ ہے. تو ایک تقسیم عجیب و غریب ہو گئی ہے. ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہم اپنے دین سے دور رہ کر، دینی تعلیم سے دور رہ کر، دینی ماحول سے دور رہ کر کبھی بھی پھول نہیں سکتے. ہمارا پھلنا پھولنا، ہماری کامیابی، ہمارا عروج، یہ سب کچھ اللہ پاک کے دین کے ساتھ وابستگی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہی چھپا ہوا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہمارا رب ہمیں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نظر آ جاتا ہے نا سلمان بھائی کہ یار یہ وہ ہے جو اسلام میں پورا داخل ہے اور یہ ہے کہ نہیں ہے. اور وہ بولے یار ہمارے اندر تو ہے نا. بھائی اندر باہر کی بحثوں میں تو آج یہاں تک پہنچے ہم. اگر اندر چائے گرم ہے تو پیالی بھی گرم ہوگی، اندر گرم ہے تو باہر بھی گرم ہوگا، اندر ٹھنڈا ہے تو باہر بھی ٹھنڈا ہوگا. اندر میں برف ڈالو گلاس کے اندر اور بولے گلاس ہاتھ میں نہیں ہے وہ گرم بہت ہے. ارے بھائی اندر برف ہے، کہاں سے گلاس گرم ہوگا یار؟ خالی ایسے ہی مطلب کہ خود کو بھی اور دنیا کو بیوقوف بنانے والی باتیں. اگر چائے گرم ہے تو پیالی بھی گرم ہوگی نا یار. اور اگر اندر میں شربت ہے گلاس کے اندر اور اس میں برف ڈلی ہوئی ہے تو گلاس جو اس کا ہے وہ گرم تھوڑی ہوگا کہ یار ہاتھ نہیں لگ سکتا. یار دیکھو دھواں نکلا. بھائی دھواں ٹھنڈ کا نکل رہا بھیا، گرمی کا نہیں نکل رہا. برف بھی دھواں چھوڑتی ہے اور گرمی جو گرم چیز وہ بھی دھواں چھوڑتی ہے. اتنی تو سمجھ آ جاتی ہے نا یار. تو یہ تو ہے نا. اب یہ کہ ہمارے دل میں دیکھو تو ہمارے دل میں کیا بھائی، کہاں کون دل دیکھے گا؟ دل ہارٹ اسپیشلسٹ دیکھے گا، ہم تو کوئی بھی اور نہیں دیکھے گا. اللہ دل دیکھتا ہے. حدیث واضح ہے، اللہ پاک تمہارے جسموں نے نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو جو اندر ہوگا، ایک کو نماز پڑھتے دیکھا گیا اور روایت یاد آ رہی ہے تو وہ اپنے کسی داڑھی سے یا کسی ایسی چیز کے ساتھ مشغول تھا. تو ارشاد فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خوشی ہوتا تو اس کے ظاہر سے ظاہر ہوتا. بالکل. بھائی آپ کے اندر غم ہے
تو چہرے سے غم ظاہر ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا، آپ کے دل میں خوشی ہے، چہرے سے ظاہر ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی. اور دل میں غم ہوتے مگر چہرے پر غم کے آثار نہیں ہیں، ایسا نہیں ہوتا. پتہ چل آپ کسی کو نہ کہیں نا، کوئی آگے کہتے خیریت تو یار تھوڑے پریشان لگ رہے ہو، آپ نے تو نہیں بولا تم پریشان ہو، اس کے دل کے اندر پریشانی ہے، جس کا اس کا اظہار اس کے باڈی لینگویج سے، اس کے چہرے سے ہو رہا ہوتا ہے. چہرہ بعض اوقات اپنے دل کی زبان بول دیتا ہے، آنکھوں سے نظر آ جاتا ہے، دل چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. خوشی ہے تو اب دیکھو، اب جس کے والد کا انتقال ہو گیا، اس کو کوئی مسکرا، اب یہ کو ہنسے گا، اور جس کی شادی ہے یہ کو روئے گا. بات کی بات بعد میں دیکھیں گے، لیکن ابھی کی بات کر رہا ہوں. تو یہ میری درخواست یہ ہے کہ اس چکر میں کہ یہ دل اندر میں یہ اور باہر یہ، جب اسلام و دین کی تعلیمات یہ بھی دین سے دوری کی وجہ سے. صحیح. کیا مطلب اندر سے تو مذہبی ہیں، مذہبی اندر سے ہمارے، اب کیا میں بولوں، چلو آگے نکل جائے گی بات. ایسا ابھی آپ نے گفتگو کے دوران صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیفیت کا، ان کی وارفتگی کا، ان کا ہجر و فراق میں جو ہے وہ رونے کا بھی آپ نے جو ہے وہ تذکرہ کیا. تو آج اگر جو ہے وہ ہم جس وقت میں گزر رہے ہیں اور جس عہد میں جو ہے وہ ہم جی رہے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا تو رونا جو ہے وہ یا کسی مصیبت کی بنا پر ہوتا ہے، یا کسی محرومی کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا اپنا حق ملنے نہ ملنے کی بنیاد پر جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ روتے تو لوگ اسی لیے ہیں. تو یہ جو حب رسول ہے، جو فراق رسول ہے، جو یہ سوز رسول ہے، یہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجر و فراق میں آنسو بہانا نصیب ہو جائے. یہ کیسے ہوگا جب کہ ہم احادیث میں جو ہے وہ پڑھتے ہیں کہ سوکھے تنے حضور کی یاد میں جو ہے وہ رو رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواریاں حضور کے فراق میں رو رہی ہیں، حضور کے فراق میں صحابہ جو ہے یہ بھی آنسو بہا رہے ہیں، اولیاء کو، صلحاء کو ہم نے دیکھا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں جب 2003 میں یہاں فیضان مدینہ میں جو ہے وہ آیا، تو امیر السنت کو جب میں نے دیکھا اور یہ انداز میں نے دیکھا، پھر مجھے یاد ہے کہ ہمارے درجہ اولیٰ کی تقسیم اسناد کا دن تھا، تو آپ کا سنت و بھرا بیان تھا نیچے میلاد ہال میں. تو قاری صاحب جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے، یعنی آپ بھی آئے ہوئے تھے، اور قاری صاحب نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو پھر آپ کے اوپر ایک خشوع کی کیفیت تھی، آپ جو ہے وہ آنسو بہا رہے تھے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ دیکھنے میں ملتی نہیں تھی. تو اس سے یہ مجھے بھی اپیل ہوا کہ یار قرآن سن کے بھی کیا کرنا چاہیے، مطلب ایک رونے کی کیفیت، ایک سوز کی کیفیت، ایک ذوق کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. امیر السنت کو دیکھا نماز میں روتے ہوئے دیکھا، یعنی تو یہ بھی ایک پتہ چلا کہ یہ بھی ایک انداز ہے جو اہل اللہ کا انداز ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کو جو ہے باقاعدہ بیان بھی کیا ہے، نبی کریم کی تعلیمات بھی ہیں. تو ہم اس سے محروم ہیں، دور ہیں، تو یہ دوری کیسے ختم ہوگی، یہ محرومی کیسے جو ہے وہ ختم ہوگی؟ قرآن سنتے سنتے رونا، 7واں پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کیا دوبارہ بولیں؟ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اس کا ترجمہ نکالے تو سارے جواب جی کہ میں مطلب کہ تم دیکھو گے جب یہ قرآن سنتے ہیں، جی یہ وہ سنتے جو تم پر اترا، نازل ہوا. یہ نجاشی کے دربار میں جو واقعہ ہوا تھا نا، یہ مجھے یاد پڑتا ہے، یہ اس کی طرف ہے. 7واں پارہ شروع ہی سلمان مدنی اسی سے ہو رہا ہے. جی بالکل. تو یہ نا، یہ قرآن کریم سن کر رونا، یہ اس کی تعریف اللہ پاک قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے. جی. اور اس کی تفسیر میں بھی یہ مل جائے گا کہ قرآن کریم سن کر رونے والوں کو کس قدر خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ایسا ہی یہی ہے نا، بالکل یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں. آیت مبارکہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اور جب سنتے ہیں وہ جو رسول کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں. اللہ اکبر، اس لیے کہ وہ حق پہچان گئے. سبحان اللہ. قرآن کی تلاوت سن کر رونا، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بھی رویا کرتے تھے، اور اکابرین صحابہ کرام بھی رویا کرتے تھے. جس کو اللہ پاک کی توفیق، قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو
یہ ماحول سے ہوتا ہے جو آپ فرما رہے ہیں نا، یہ کیا ہے، یہ ماحول سے ہوتا ہے. کہیں اب مدینے میں بھی آپ دیکھ لیں، مدینہ پاک سے جب واپسی ہوتی ہے تو بعضوں کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ان کو اس بات کا اتنا وہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہم سے کیا کیا چھوٹ رہا ہے. تو ان کے اوپر وہ کیفیت بھی طاری نہیں ہوگی، وہ رونا بھی طاری نہیں ہوگا. وہ نارمل جیسے آئے سامان اتارا اور نمبر چلے گئے، نہ وہ جانے کی وہ کیفیت ہے نہ نکلنے کی وہ کیفیت ہے. کیونکہ یہ بناتا ماحول. جب تک کسی صحیح عاشق رسول کی صحبت نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک رنگ ایسا چڑھتا نہیں ہے سلمان بھائی. یہ بات جتنی جلدی سمجھ لی جائے، جتنی جلدی مان لی جائے اور جتنی جلدی اس پر عمل ہو جائے نا، یہ ضروری ہے. ایک عاشق رسول، ایک خوف خدا والے، ایک اچھے عالم کی اور ایک بزرگ کی سرپرستی یہ ہم کو سنوارتی ہے. یعنی کوئی طالب علم ایسا نہیں جس کو کسی ٹیچر نے نہ بنایا ہو، جو بنا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ کہے گا کہ یار مجھے میرے فلاں استاد نے بنایا ہے. کوئی کہے گا مجھے میرے والد نے بنایا. ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے جس کو کسی نے بنایا ہے. اگر کوئی پلاننگ بہت اچھی تو وہ بھی کہے گا میں نے اس سے سیکھا ہے. اگر کوئی مینجمنٹ اچھی ہے بولے گا میں نے اس سے سیکھا ہے. اگر کسی کی رائٹنگ اچھی ہے بولے گا مجھے فلاں نے سیکھا. کسی کی قرات اچھی ہے وہ بھی استاد کی طرف جائے گا. کسی کی علم زیادہ وہ بھی استاد کی طرف جائے گا. ہر ایک کسی کے بجائے اب وہ سرپرست اگر اسے ہٹا دی تو پھر وہ تو کہتا کر ڈوری ٹوٹ گئی تو اب وہ پھر جہاں بھی جائے جیسے بھی جائے. تو پتنگ کتنی اونچی چلی جائے ڈور اس کے ہاتھ میں ضرور ہونی چاہیے جس نے اوپر چڑھایا ہے. واہ واہ واہ. اس کو نہیں. اور پتنگ کبھی یہ نہ سوچے کہ میں اوپر ہوں. پتنگ یہ کہے کہ مجھے کسی نے اوپر چڑھایا ہے، اڑایا ہوا ہے. چڑھایا ہوا ہے. بالکل. یہ دیکھ لے. ٹھیک ہے. تو اور یہ اوپر رہے گی بھی تبھی تک جب تک وہ اس کے ہاتھ میں ہے. جب ہاتھ سے گئی تو پھر کیا ہوگا؟ حالانکہ جس کے ہاتھ میں تو یہ کیفیتیں ہوتی ہیں. تو جب تک ایسی صحبت نہیں ملتی، ایسا ماحول نہیں ملتا، تب تک نہیں. اب آپ ایک ایسے کے ساتھ بیٹھتے ہیں جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس سے خاموشی دی گئی اس کے قریب جاؤ کہ اس کو حکمت دی جاتی ہے. رائٹ. ایسا ہی. اب آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو خاموش مزاج ہے، آپ کو خاموشی مل جاتی ہے. آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو غیبت نہیں کرتا تو آپ غیبت سے بچ جاتے ہیں. جی. اچھا آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو غیبتیں کر رہا ہوتا ہے تو غیبت کی عادت ہو جاتی ہے. آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو بدنگاہی کر رہا ہوتا ہے، بدنگاہی کی عادت ہو جاتی ہے. آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا تو آپ کو نماز کی عادت ہو جاتی ہے. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. اب سمجھنا یہ ہے. اب یہ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہتے صحابہ کرام علیہم رضوان. تو انہوں نے تو بننا ہی تھا نا یار. سبحان اللہ. انہوں نے تلاوت والا بننا تھا، انہوں نے نماز پڑھنے والا بننا تھا، انہوں نے حقوق کی ادائیگی کرنے والا بننا تھا. کیونکہ وہ تو رہی ان کی صحبت میں رہے. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یتلو علیہم آیاتہ، یہی ہے. بالکل. آیاتہم ویزکیہم. جی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی ان کے آگے تلاوت کی ہے، اور تلاوت کے بعد آپ نے ان کا تزکیہ نفس فرمایا، ان کی تربیت کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا چلا آ رہا ہے. صحابہ بنے سرکار کی صحبت میں صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین بنے صحابہ کی صحبت میں، جی. تبع تابعین بنے تابعین کی صحبت میں. سبحان اللہ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کو اس طرح بیان بھی فرمایا، الصحبۃ مؤثرہ، کہ صحبت میں اثر ہوتا ہے، صحبت میں تاثیر ہوتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے اپنے دیکھنے سننے والوں کہ آپ کی صحبت کون سی ہے. چاہے آپ ادارے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں یا آپ کہیں بھی آپ کا ہے، یا آپ کے آس پڑوس آپ محلے میں رہتے ہیں، آپ کی صحبت کون سی ہے. آپ کس کے ساتھ اٹھتے ہیں؟ آپ لنچ آفس میں لنچ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ آپ اسکول کالج یونیورسٹی ہے، ایون کا مدرسے میں بھی ہیں، آپ کی صحبت کیا ہے؟ آپ کو اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ آپ کو کس گفتگو میں لطف آ رہا ہے؟ اپنے قلب کا خود ہی آپریٹ کر لیں، اپنے قلب کا خود ہی جائزہ لے لیں. آپ کو اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے میں زیادہ لطف آ رہا ہے؟ کیونکہ سادگی والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ میں سادگی آ جائے گی. آپ غیر سادگی والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ میں غیر سادگی آ جائے گی. میں آپ کو یہی درخواست کر رہا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی صحابہ کرام علیہم رضوان نے،
اور صحبت کے ساتھ ساتھ ان کو ایسا جذبہ نصیب ہوا کہ وہ اتباع اور اطاعت میں وہ مثال قائم کر گئے کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد آج ایک امتی کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ادا کیسے کرنا ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کیسے کرنی ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان مال کیسے قربان کرنی ہے، اس کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ الفت کیسی ہونی چاہیے، تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ اگر اس کو یہ دیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ سیکھنا ہے، تو اس کے پاس ایک بنیادی ذریعہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو پڑھے گا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے صحابہ تارے ہیں، ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤں گے۔ یہ ہدایت کے تارے ہیں، اہل بیت اطہار کی پیروی کرنی پڑے گی، صحابہ کی پیروی کرنی پڑے گی، ان کے پیچھے چلیں گے تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چلے کیسے تھے، انہوں نے تباہ کیسے کی تھی، انہوں نے اطاعت کیسے کی تھی، یہ کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے، یہ کس چیز کو چھوڑ دیتے تھے، کس چیز کو اختیار کر لیتے تھے، اور ہر چیز میں دیکھتے تھے کہ پیارے آقا کی رضا کس میں ہے، بس یاد رکھیے آقا کی رضا کس میں ہے، آقا کی خوشی کس میں ہے۔ میرے آقا کو ناراض کرنے والا کام یہ نہیں کرتے تھے، جسے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچے، دکھ پہنچے، تکلیف پہنچے، نہ اللہ پاک کرے کہ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس انداز سے پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ آمین آمین آمین۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا فیضان نصیب فرمائے، اور یہ رونے والی کیفیت ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رسول کی یاد میں رونا ہمیں نصیب فرمائے۔ ایسا آپ جب ذکر کر رہے تھے، حضور جو ہے وہ آنسو بہائے حضور نے، اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ صحبت سے ہوگا، تو آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میں جو ہے وہ قرآن پڑھوں گا، سورہ تکاثر پڑھوں گا، تو جو روئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو حضور نے پھر سورہ تکاثر پڑھی اور پھر صحابہ کرام جو ہے وہ روئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ ارشاد فرمایا، فرمان کا مضمون میں سنا رہا ہوں، تو پھر جو روئے وہ جو ہے وہ اور روئے، پھر فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے جیسا جو ہے وہ چہرہ ہی بنا لو۔ تو اس چیز کو باقاعدہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ صحبت کی برکت سے ہی جو ہے وہ آئے گا، تو ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیکھیں تو شیخ طریقت امیر السنت کے مدنی مذاکروں میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کو ملتا ہے۔ پھر امیر السنت نے یعنی یہ کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، اس کا انداز ایک قافلوں کے ذریعے سے جو ہے وہ عطا فرمایا ہے۔ تو قافلوں میں بھی الحمدللہ رب العالمین نماز تہجد پڑھنے کا موقع ملتا ہے، تہجد کے اس آخری رات کے آخری پہر میں اٹھ کر کے دعائیں مانگنے کا موقع ملتا ہے، اور یوں بندے کو ایک رونے کی جو ہے وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ دل نرم ہوتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھ سے آنسو نکلے گا تب جب دل نرم ہوگا۔ جی، نرمی دل کیا بڑا اثر ہے، جس کا ہم نے ایک دو دن پہلے بھی شاید اس پر ہم نے کچھ سلسلہ کیا تھا۔ تو دل کی نرمی، رقیق القلب ہونا بہت ضروری ہے، سبحان اللہ، دل میں رقت ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم تو اس طرح پتھروں کی تعریف کرتا ہے۔ جی، سورہ بقرہ میں ہے نا، وہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جو خوف خدا سے روتے ہیں، لما یہبط من خشیت اللہ، وہ گر جاتے ہیں، رونے والوں کا ذکر بھی ہے۔ نہیں ہے، تین پتھروں کی تین یہاں بیان کیا، یہ بنی اسرائیل پر بات کی گئی ہے جی، کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو خوف خدا سے روتے ہیں، کچھ پتھر ایسے ہیں جن سے چشمے بے نکلتے ہیں، کچھ پتھر ایسے جن سے پانی رستا ہے، کچھ پتھر ایسے جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، اور تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا ہے ان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل۔ نہیں، اب اس سے پہلے آئیں گے، تھوڑا اس سے پہلے آئیے جو آپ نے شروع کی تھی، اس سے پہلے ہے ثم قصد، ثم قصد، یہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر جی ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ میں یہاں سے کہہ رہا تھا، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر میں بھی بعض پتھر کیسے ہیں، اب یہاں سے بیان ہوا، اور بعض پتھر ایسے ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔
آپ دیکھو نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، پتھر کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کے پاس سے گزرے، وہ رو رہا تھا، جی اس کے یہی تھا نا. جی اور کہا کہ وہ جو قرآن کریم میں ہے قو انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ کہیں میں وہ پتھر نہ ہوں کہ جو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے. ایسا ہی کوئی واقعہ ہے غالباً. جی. پتھروں کے رونے کا بیان ضرور ہے کہ یہ اللہ کے خوف سے جو ہے وہ روتے ہیں، اور یہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کا بھی ایسا کوئی واقعہ ہے واللہ عالم. مطلب ایسے یہ اپنی یادداشت میں تھوڑا سا عرض کر رہا تھا. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ تو یہ ہوا کہ یہ پتھر اب جہنم میں نہیں نہیں جائے گا. پھر گزر ہوا تو پھر وہ رو رہا تھا، تو پھر عرض کی گئی، پھر شاہ فرمائے اب رونے کی وجہ، تو اب وہ شکر گزاری میں رو رہا ہے. اس طرح کی کچھ واقعات مجھے یاد پڑتا، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہ ہے. تو غرض یہ کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے. سبحان اللہ. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. سوز رلاتی ہے، غم رلاتا ہے، عشق رلاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو رونا، عشق رسول میں رونا، مدینے کی یاد میں رونا، سرکار کے فراق میں رونا، یہ تو نصیب والوں کا کام ہے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں روتا ہے، خوف خدا میں روتا ہے، عشق رسول میں روتا ہے، اس کے فضائل ہیں. حدیث مالا مال ہیں جن کو خوف خدا میں رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکل. حالانکہ پلک کا بال بھی اگر خوف خدا کے کسی آنسو سے بھیگ جائے، اس کے فضائل بیان ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اللہ پاک نصیب کرے، اور ہمارے قلب میں اللہ پاک ایسی رقت پیدا کرے، ایسی نرمی پیدا کرے کہ اللہ پاک کی یاد میں، اس کے حبیب کی یاد میں ہم رونے والے بن جائیں. آمین. ایسا صحابہ کرام کی زندگی دیکھی جائے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے وہ اعمال، وہ کام کیے ہیں جس سے حضور کی عظمت کا اظہار ہو رہا ہے، چاہے اس کا ڈائریکٹ حکم ہے یا نہیں ہے. جس طرح آپ نے اشارہ بھی پیچھے کیا، لیکن میں چاہ رہا ہوں اس کو آپ تھوڑا کچھ اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں. جیسے حضور کی مسواک لیے چل رہے ہیں، آقا کریم کا تقیہ جو ہے وہ لیے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اپنے سینے سے لگائے ہوئے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جو ہے وہ رکتے تھے تو آپ حضور کے نالین شریف اٹھا لیتے تھے، اور پھر جب آقا کریم جو ہے وہ جانے لگتے تھے تو آپ باقاعدہ حضور کو جو ہے وہ نالین شریف جوتے جو ہے وہ پہنایا کرتے تھے. اسی طرح اور آپ دیکھیں تعظیم کے ہیں، تعظیم و توقیر. جی ہاں جی. اس کے سارے وہ معاملات ہیں جی قرآن کریم میں ہے نا، تعظیم و توقیر کا. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. قرآن کریم ہے. سبحان اللہ. انہوں نے قرآن کریم مصطفیٰ کریم سے سنا ہے. سلمان مدنی انہوں نے سنا ہے کہ سرکار کی تعظیم، آپ کی عزت، آپ کا ساتھ ہونا. پھر میثاق کا انہوں نے سنا ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء کرام سے اس بات کا عہد لیا، جو چند میثاق ان میں ایک وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. میں جب تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے درمیان آئیں رسول. پھر کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ، ان کی مدد کرنا. سبحان اللہ. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي. جی. اور آگے کیا ہے؟ یہ آیت مبارکہ آگے نہیں، ہاں مطلب یہ وہ خوبصورت آیت ہے، بہت خوبصورت آیت کریم ہے. اس کو نکالیں اور اس میں اللہ پاک کا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میلاد کا بیان ہے پورا یار، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہارے درمیان آئیں تو ان کی مدد کرنا. یہ سب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال فضائل بیان ہے اس کے اندر. اور پھر انبیاء کرام علیہم رضوان کا، انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ پاک کے ارشاد پر اقرار کرنا، اور اس اقرار پر اللہ پاک کا پھر مزید فرمان ہو جانا. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ. آپ دوبارہ شروع سے پڑھ لیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. جب اس تمہارے اندر رسول آئیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، ان پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ. ان کی مدد کرنا. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي. کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کیا تم اس کے اوپر میرا جو ہے وہ وعدہ قبول کرتے ہو، جی، بھاری ذمہ جو ہے یہ لیتے ہو. ہاں. قَالُوا أَقْرَرْنَا. انبیاء کرام نے کیا جی ہم نے اقرار کیا. اقرار کیا. پھر قَالَ فَاشْهَدُوا.
ہاں، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یعنی ان کے اقرار پر اللہ پاک خود گواہ تھا، تمہارے میں گواہ ہوں، فرمایا کہ تم سب اس پر گواہ ہو جاؤ گواہ ہو جاؤ. اور میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ گواہ ہوں. یار سبحان اللہ. اتنی بڑی شان بیان ہوئی. اچھا یہ میں تو یہی غور کرتا ہوں نا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے پیارے حبیب نے اس کی تلاوت فرمائی ہوگی، واہ جی واہ. صحابہ کرام نے سنا ہوگا، ہم کس کے امتی ہیں، اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ. اور انبیاء کرام سے کس طرح کا یہ پورا یہ بیان ہے جو میثاق بیان کیا گیا. جی تو آپ سوچئے کہ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار کی عزت میں، آپ کی تعظیم میں، آپ کی توقیر میں کیا نہ کریں. دیکھیں بال مبارک کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لینا، اپنی جان بنا لینا، پانی مبارک وضو کا پانی زمین پر نہ آنے دینا، اور کیا نہیں کرتے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اس پر. میں نے دوبارہ عرض کر دوں، سرکار سے محبت کرنے، آقا کی تعظیم کرنے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار و الفت کا انداز اپنانے کے لیے جو ہمارے لیے سب سے بہترین ماڈل ہے نا، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت ہے. اللہ پڑھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق عطا کرے. آمین. ابھی تک ایسا جنہوں نے اگر گھر جو ہے وہ نہیں سجایا گیا، اس حوالے سے کوئی سلسلہ کار نہیں کیا، انہیں بھی ایک پیغام دے رہے ہیں. بالکل بالکل، ابھی تک گھر نہیں سجایا، گھر سجا لیں، جھنڈے نہیں لگائے، اپنے کیا کہتے ہیں میلادی پرچم اگر ابھی تک نہیں لگائے تو میلادی پرچم لے لیں، اور میلادی پرچم بھی اپنے گھروں پہ لگائیں، اور چراغا کریں. دن میں انشاءاللہ پرچم بتاتا رہے گا، رات میں چراغا بتاتا رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی خوب خوب بھلائیاں اور برکتیں نصیب ہوں گی. کوئی کلام سنا دو نا یار. آج ویسے ہی ہمارے اس سلسلے کا یہ آخری، جی اب کل تو پھر بیان ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سب بشارت کی اذان تھے، تم اذان کا مدعا ہو، سب تمہاری خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو. پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو، تم نماز جاں فضا ہو. سب تمہارے در کے راستے، سب تمہارے در کے راستے، ایک تم راہ خدا ہو، ایک تم راہ خدا ہو. سب تمہارے آگے شافے، سب تمہارے آگے شافے، تم حضور کبریا ہو، تم حضور کبریا ہو. ہم وہی بے شرم و بد ہیں، ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کان حیا ہو، تم وہی کان حیا ہو. کیوں رضا مشکل سے ڈریے، کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو. آج دنیا کے کئی ممالک میں، مدینہ منورہ میں بھی شاید آج بڑی رات ہے، سبحان اللہ. کہ کل ہمارے یہاں ہے نا. ماشاء اللہ. تو جہاں جہاں آج 12 ربیع الاول ہے، 12ویں شریف ہے، بڑی رات ہے، سب کو مبارکبادی دیتا ہوں. اللہ پاک پیارے آقا کی ولادت کی خوشیوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کل ہم پاکستان سمیت دنیا کے اور کئی ملکوں میں 12 ربیع الاول ہے، یعنی 12ویں شریف ہے، بڑی رات ہے، اجتماعی میلاد ہوں گے. تو کل فیضان مدینہ جو آ سکے ضرور آئیے. اور دعوت اسلامی کے
سینکڑوں مقامات پر اجتماعات ہوں گے، سینکڑوں مقامات پر اجتماعات ہوں گے. تو جہاں جہاں آپ سے ہو سکے ضرور شرکت کیجیے گا، اور صبح بہارا کی ان گھڑیوں کو پائیے گا کہ جہاں اپنی گھڑیوں کا دنیا بھر کے تمام عاشقان رسول سے عرض ہے کہ اپنے نماز کے ٹائمنگ کو دیکھ کر وہ وقت دیکھ لیں جو فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے. 12 ربیع الاول فجر کا وقت جو شروع ہونے کا وقت ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے، اور یہ وہ وقت ہے جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت ہے. یہ وہ وقت ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. یہ دعا کرنے کا وقت ہے، یہ برکتیں حاصل کرنے کا وقت ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کا خاص وقت ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے خاص درود و سلام خاص وقت ہے. خوب برکتیں نازل ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں. میلاد پاک کا یہ خاص وقت ہے. اس وقت کو بالکل نوٹ کر کے رکھیں. سونا نہیں ہے، چاہے دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، اس وقت پر چاہے آپ اجتماع میں ہیں، گھر میں ہیں، اکیلے میں ہیں، آپ نے بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھنا، اپنے رب سے دعا کرنی، اس کو باوضو رہیے گا، اور خوب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی کوشش کیجیے گا. اللہ سے دعا کیجیے گا اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، امت کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے، خیر و برکت کے لیے، دنیا اور آخرت کی عافیت کے لیے سوال کیجیے گا، دعا کیجیے گا. اللہ نے چاہ تو کرم ہوگا، کرم ہوگا، کرم ہوگا. یہ بہت قبول دعا کا سال میں یہ گھڑی انتظار رہتا ہے، اس گھڑیوں کو، اس گھڑی کا کئیوں کو انتظار رہتا ہے. یہ گھڑی آنے والی ہے، آج بھی آنے والی ہے. جن ممالک میں آج 12ویں شب ہے اور کل بھی آئے گی جہاں کل 12ویں شب ہے. اللہ پاک ہمیں ان خاص گھڑیوں کی قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اور بڑے دن کا پھر 12 ربیع الاول میلاد پاک، یہ 12 ربیع الاول یہ بڑا دن ہے، تو اس دن کا روزہ رکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں بھی منانے کی درخواست ہے. اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تمہارا خلق الہی، فیض تمہارا نامتناہی. اے پاکیزہ سیرت والے، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام، تم پر لاکھوں سلام.